ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ کپڑا سفید گھوڑا کمیت. اچھا اس لیے جو میرا فیوریٹ اگر ذاتی پوچھے نا تو وہ کمیت رنگ. ٹھیک ہے ریکشن جو دیسی گھوڑے کا نخرا وہ تھوروں میں نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے ولایتی جی گھوڑے میں وہ چیز نہیں ہو ٹھیک سکتی. ہے فال کی آیت نمبر 60 کا ترجمہ بھی ہے جی کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو, اس سے تاک دہشت پڑے گی اللہ کے دشمن پر بھی اور تمہارے دشمن پر بھی. تو ماشاء اللہ دیکھیں اس آیات کا ترجمہ یہ اٹھا لیں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. اسی طرح اس لیے میں شاہ صاحب کہ ٹھیک ہے پھر چودھری اسامہ صاحب جنہوں نے ہاں آپ جن کی ہمارے بھائی ہوتے ہیں. اگر کسی بندے کا بھی شوق بڑھتا ہے تو وہ اس کے سائز کی وجہ سے ہی بڑھتا ہے, اگر ٹھیک ہے کسی کا شوق ختم بھی ہوتا ہے تو سائز کی وجہ سے ہی ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس کے لیے جی ہمارے پاس ابھی اس وقت ملک نعیم صاحب بڑا ورک کر رہے ہیں جی بالکل. اور باقاعدہ ان کے پاس جو ہیں وہ ساریاں گھوڑیاں جناب وہ رجسٹرڈ ہیں. اچھا آذربائی جان پہ بھی جب میرا وزٹ ہوا آذربائی جان باکو, وہاں پہ اچھا میں نے گھوڑے سوار کیے, لیکن میں کہتے ہیں کہ آپ دیسی گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوں اور چائے کا کپ لے کے چلیں تو دیسی گھوڑا ایسا کرے گا کہ کوئی چائے کا کپ چھلکے کا بھی نہیں. نخرا جو اس کا نخرا ٹکرا اور جو اس کی چال ہوگی لوگ اسی کو دیکھیں گے. ملک توصیف صاحب ابھی ہماری ایک فیڈریشن کے ابھی ایک الیکشن بھی ہوئے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فیڈریشن کے الیکشن ہونے چاہیے تھے, نہیں ہونے چاہیے تھے, کمنٹس کیا آپ کے ہونے چاہیے؟ جی بھئی ہر بندے کا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہوتا ہے. میرے ناقص عقل کے مطابق میں تو بات بھی نہیں کر سکتا. ہمارے بھائی ہیں راجہ زرار صاحب, وہ ان کو بلکہ مبارکباد بھی دیتے ہیں. میں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی بلو ورلڈ سٹی جب میلہ ہوا تھا. جی پریزیڈنٹ آف پریزیڈنٹ فیڈریشن جی فیڈریشن کے تو پریزیڈنٹ ہے. چاہیے کہ جو غریب بندہ شوق کر رہا ہے اس کو ہم زیادہ فروغ دیں تاکہ اس کا شوق بڑھے. یہ نہیں کہ مولا علی کا آرڈر ہے جی, ہم لوگ تو پنجتن پاک کا صدقہ کھانے والے لوگ ہیں ماشاء اللہ کہ ہر مومن کو تیراکی, نشانے بازی اور شاہ سواری لازمی سیکھنی. ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم نے تو ان کا آرڈر فالو کیا جی. ٹھیک ہے شاہ تو سواری یہ کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے. یہ میری جس گھر میں جس ڈیرے پہ گھوڑا اور جس گھر میں بکری ہو ٹھیک ہے اس گھر میں کبھی بھی تنگ دستی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا, ٹھیک کیونکہ ہمارا شوق بڑھانے والے سائنس حضرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ایک سائنس حضرات اچھے اگر ملنا شروع ہو جائے نیت والے تو ہمارا شوق بہت آگے فروغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے دوسرا حکومتی لیول پہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملتی. ٹھیک ہے تیسرا کہ جب ہم میلوں پہ جاتے ہیں اکثر بہت اچھے اچھے لوگ میلے کراتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ میلے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارا اتفاق ہوتا ہے کہ وہاں پہ چلو یار ہم انسان ہیں, ہم گزارا کر لیں گے, ہمیں کوئی پانی کا انتظام یا اور انتظامات نہ بھی ملیں تو ہم گزارا کر سکتے. یہ بیچارے جانور ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اپنے سے پہلے ان کا خیال کرنا چاہیے. جو میلہ کرانے والے حضرات ہیں وہاں پہ اسپیشل ان کے لیے ریکویسٹ بھی ہے کہ یار گھوڑوں کے پانی کا انتظامات, گھوڑوں کے سائے کا انتظامات, یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. اور سب سے کم ہر میلے میں ایک آدھ ایمبولینس بندہ 112 کو کال کر کے ریکویسٹ کر کے بندہ بلا بھی لیتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ آ بھی جائیں آ گے بھی جاتے ہیں. ایمرجنسی یوز کے لیے. دیکھیں کئی دفعہ ایسے حادثات ہوئے ہیں گھوڑے لوگوں کے, بہت اچھے اچھے گھوڑے ضائع ہوئے ہیں, جی بہت اچھے سوار ضائع ہوئے ہیں. جی ایک وہ بڑا مشہور نام خدا یار مہندی ہوا, ابھی جی تک چودھری لوگ خدا یار چودھری مہندی خدا صاحب یار مہندی صاحب. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایک شزور ہوتی ہے, جی لوگ 4 گھوڑے, ایک اس طرف منہ ہوتا ہے ایک اس طرف منہ ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے کئی دفعہ میں نے یہ واقعات سنے بھی ہیں, دیکھے تو نہیں ہیں, اللہ نہ کرے کبھی ایسا واقعہ دیکھنے کو ملے جی کہ لوگ سفر کرتے ہیں گھوڑوں کا منہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. میرا اپنا ذاتی یہ ماننا ہے کہ آپ ایک شزور میں میکسیمم نا 2 گھوڑے لوڈ کریں. ٹھیک ہے لوگوں نے جو 4 لوڈ کیے ہوتے ہیں یار, یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے, جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. کیونکہ ہر ہمارے ایک عزیز ہیں جی رانا ممتاز صاحب, حال ممتاز مقیم ابھی وہ کینیڈا میں ہیں, جی ان سے بات ہوئی, ان کی وسادت سے چودھری اسامہ صاحب سے ہوئی, چودھری اسامہ صاحب سے پھر آپ سے اب ملاقات ہوئی, اور ہمیں آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا. کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ پیسہ رکھا کام نہیں آتا, بندہ رکھا کام آتا ہے. جی اس لیے